جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ نوال ایز انویسٹر اب کبیر کے پاس کام کرے گی، تو نوال کبیر اور عالیہ کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئی۔ ان کے نیچر سے باہو بھی واقف ہو گئی کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ ایسے میں ایک دن ملازمہ نے کبیر کو فون کرتے ہوئے بتایا کہ الہام کی طبیعت بہت خراب ہے اور فلک گھر پر نہیں، جس کی وجہ سے کبیر نوال کے ساتھ فوراً ہی گھر پہنچتا ہے اور وہاں پر الہام کو لے کر ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ لیکن فلک کو اپنے کیریئر سے فرصت ہی نہیں، وہ بیٹی کو کیا سنبھالے گی۔ ایسے میں شام کے وقت جب فلک گھر واپس آتی ہے تو دونوں کی تکرار ہونے لگی کہ اب تو کبیر کا بھی ہاتھ اٹھنے لگا تھا، اور یہ سب کچھ نوال دیکھ لیتی ہے، بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ فلک کر کیا رہی ہے۔ وہ تو اپنی بچی کا ذرا خیال نہیں رکھتی، صرف کبیر ہی ہے جو الہام کے پیچھے ہرکان ہوا جاتا ہے۔ ایسے میں عالیہ بھابی اور توقیر بھی اس بات کو خوب نوٹ کرتے ہیں، اور عالیہ بھابی کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں، فلک کو ذرا احساس نہیں کہ الہام کا خیال رکھنا ہے۔ سارا دن وہ اکیلی پڑی رہتی ہے اور فلک چلی جاتی ہے، جس پر توقیر کہنے لگا میں تمہیں بتا دوں یہ گھر بسانے والی عورت نہیں ہے، ایسی عورتیں گھر نہیں بسایا کرتی۔ اچانک اوپر سے فلک بھی آتی جو یہ سب کچھ سن رہی تھی اور بہت ہی غصے میں تھی، تو توقیر پھر سے کہتا ہے انسان سکون کے لیے شادی کرتا ہے، جب اسے سکون ہی میسر نہ ہو تو ایسی شادی کا کیا فائدہ۔ مجھے کبیر کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کا لائف پارٹنر ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اب تو فلک کو اور بھی غصہ آیا، تو غصے سے آگ بگولا فوراً سے کہنے لگی سکون چاہیے نا تو چلیں گے اس گھر سے، نکل جائے ابھی اس گھر سے نکل جائیں تاکہ آپ کو سکون میسر آ سکے۔ یہاں پر توقیر اور عالیہ تو دیکھتے ہی رہے، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر کا رستہ دکھایا تو سامنے ہی کبیر کھڑا تھا، جسے دیکھ کر فلک حواس پاختہ ہو گئی۔ کبیر کو کچھ صفائی میں کہنے لگی، لیکن کبیر نے سنا ہی نہیں، تو وہ غصے سے آگ بگولا اپنے میکے چلی جاتی ہے کہ میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ اب میکے گئی تو ماں کو بتانے لگی کبیر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، عالیہ بھابی اور توقیر بھائی بھی اب مجھے باتیں کرتے ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ ماں تو تڑپ سی جاتی ہے کبیر نے تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا، میں اس کے ہاتھ نہ توڑ دوں گی۔ لیکن نوال بھی سب کچھ سن رہی تھی، آگے بڑھ کر کہنے لگی فلک جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، فلک تو الہام کو سنبھالتی ہی نہیں، صرف اپنے کیریئر کے پیچھے پڑی ہے، جو کہ کبیر نہیں چاہتا یہ باہر کام کرے تو کیوں کرتی ہے یہ باہر کام۔ اب تو فلک کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی ٹھیک ہے میں ہی غلط ہوں، ہر کوئی مجھے ہی غلط کہتا ہے، میں آئندہ یہاں پر آؤں گی ہی نہیں۔ فلک جانے لگتی ہے تو ماں اسے روکنا چاہتی ہے، لیکن نوال نے آج ہاتھ پکڑ لیا، مت روکیں اسے، اس طرح سے اس کا گھر خراب ہو جائے گا۔ اب فلک جیسے تیسے اپنے سسرال واپس پہنچ جاتی ہے، لیکن بہت ہی شرمندہ ہے، جس اکڑ سے گئی تھی اتنی ہی شرمندگی سے واپس لوٹی ہے۔ لیکن یہاں پر پھر وہ اب کبیر کے آفس بھی جاتی ہے، جہاں پر اسے پتا چل جاتا ہے کہ نوال یہاں پر کام کر رہی ہے۔ اب تو وہ حمزہ کی کان ضرور بھرے گی اور نوال پر جو اسے غصہ ہے اس کا بدلہ لے گی۔